اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین اس ذرائع ناچیز ندا نسیم کاظمی کے ساتھ۔ جناب، گزشتہ چند ہفتوں سے ہم بات کر رہے ہیں نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت، نماز کی شرائط اور نماز کے بنیادی ارکان یا فرائض کے تعلق سے۔ ہم نے بات کی جناب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں جہاں متقین کے اوصاف بیان کرتا ہے وہاں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ یعنی اور وہ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، یعنی یہ متقین کا وصف ہے۔ اور گویا دین کا جو ستون ہے جناب، احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کرنا چاہ رہی ہوں کہ وہ نماز ہے۔ گویا دین کی جو عمارت ہے وہ نماز پہ قائم ہے، تو گویا جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، وائس ورثہ کے ساتھ۔ تو جناب، ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کرنی ہے اور اپنی نمازوں کی فکر کرنی ہے، اپنی نمازوں کو درست رکھنا ہے۔ یہ بات کی گئی۔ ہم نے بات کو مزید آگے بڑھایا کہ جب ہم نے یہ سیکھ لیا کہ جو دین کی عمارت ہے یا جو دین کی بنیاد ہے یا جو دین کا ستون ہے وہ نماز ہے، تو پھر نماز میں کیا بنیادی ارکان ہیں، اس حوالے سے بات ہوئی۔ ہم نے پہلے رکن سے ہم نے شروع کیا تکبیر تحریمہ، اور پھر اس کے بعد ہمارا جو دوسرا موضوع یا دوسرا عنوان رہا وہ نماز کا دوسرا فرض یا رکن جو کہ قیام ہے۔ قیام جسے انگلش میں اسٹینڈنگ کہتے ہیں، یہ فرائض میں شامل ہے۔ اور جناب، ہم نے بات کی کہ اس کے لغوی معنی تو کھڑے ہونا ہے، اور جب ہم نے اس کی تعریف کے حوالے سے بات کی کہ قبلہ رخ ہو کے نگاہوں کو نیچے کیے ہوئے بارگاہ پروردگار میں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہونا، سیدھے کھڑے ہونا، ایسے کھڑے ہونا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہیں۔ جناب، یہ ہم نے بات کی کہ قیام ہے۔ ہم نے بات کی کہ جو فرائض ہیں آپ کے، جو آپ کے واجبات ہیں، یعنی کہ جو وتر کی نماز آپ ادا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو فجر کی 2 سنتیں ہیں اس میں قیام کو فرض کی سی حیثیت حاصل ہے۔ ہم نے بات کی بنا عذر شرعی قیام کو ترک نہیں کیا جا سکتا، تو کوشش یہ کیجئے کہ ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ نمازوں کو ادا کریں۔ آج جناب ہم کچھ اغلاط ہو جاتی ہیں اس تعلق سے، خواتین صرف نظر کر جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ ہمیں معلوم ہی نہ ہو، تو معلومات آپ تک پہنچانے کے لیے جناب ہمارا یہ پروگرام ہے ماشاءاللہ، کہ جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین۔ اور آج جو عالمات ہمیں یہ سکھا رہی ہیں کہ قیام کی حالت کیسی ہو، کون سی اغلاط ہو جاتی ہیں، صحیح طریقہ کیا ہے، اگر کوئی شخص قدرت نہیں رکھتا قیام کرنے پہ تو جناب پھر اس کے لیے کون کون سی ریلیکسیشن اسلام میں موجود ہیں، لیکن اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں، انہیں آج ہمیں سیکھیں، آج ہم نے ان تقاضوں کو سیکھنا ہے۔ ہمارے ساتھ جو اسکالرز موجود ہیں ماشاءاللہ، پہلی مہمان اسکالر پرمغز، مدلل اور مکمل گفتگو فرماتی ہیں، عالمہ صفا فاطمہ کو سلام عرض کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم۔ ہماری جو دوسری مہمان اسکالر ہیں ماشاءاللہ عالمانہ گفتگو فرماتی ہیں اور جامع گفتگو آپ کا اعجاز ہے، عالمہ صدف رئیس کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی، الحمدللہ۔ بات ہو رہی ہے جناب آج قیام کے تعلق سے، اور قیام فرض ہے، بنیاد ہے، اس تعلق سے بات کی گئی، اس کا طریقہ اور حالت قیام میں ہاتھ باندھنے کا کیا طریقہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں قیام کے حوالے سے جو حکم ارشاد فرمایا جی، وہ کچھ اس طرح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قوموا للہ قانتین، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کمال ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ معلوم ہوا کہ جب ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ خود ایک ادب کا انداز ہے۔ کوئی ہمارے گھر آتا ہے یا ہم کسی کے سامنے، کسی ویلیویبل پرسن کے سامنے جاتے ہیں تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ خود ایک قیام کا طریقہ ہے۔ لیکن جب ہم نماز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو مزید کچھ باتوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہوگا، جی، اور تمام کنڈیشنز کو فالو کرتے ہوئے قیام کیا جائے گا۔ جی، وہ تمام صورتیں جو منقول ہیں، صحابیات کے طریقے سے ہم تک پہنچی ہیں، وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب ہم قیام کی حالت میں کھڑے ہوں گے
تو اس طرح یا تو بالکل سیدھے کھڑے ہوں یا کم از کم اس طرح ہم کھڑے ہوں کہ اگر ہم اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں تو ہمارے ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچ سکیں. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ دونوں پاؤں کے درمیان میں کم از کم 4 انگلیوں کا، بلکہ یہی فقہاء نے بیان فرمایا کہ 4 انگلیوں کے درمیانی فاصلے کے برابر دونوں پاؤں کے درمیان میں فاصلہ ہونا چاہیے. پاؤں کو بہت زیادہ جوڑ کر بھی نہ رکھیں اور بہت زیادہ کشادہ بھی نہ رکھیں. 4 انگلیوں کے برابر دونوں قدموں کے درمیان میں فاصلہ رکھیے. پھر جہاں تک ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سینے پر اس طرح ہاتھ باندھیں گے کہ انگلیوں کو بالکل نارمل رکھیں گے، بہت زیادہ آپ جوڑیں گے بھی نہیں اور بہت زیادہ کشادہ بھی نہیں کریں گے. اور بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ کو اس طرح رکھتے ہوئے سینے پر ہاتھ باندھ لیے جائیں گے. یہ خواتین کے حوالے سے جو طریقہ کار بیان کیا گیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے. پھر اسی طرح چونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو صرف ہمیں اعضائے جسمانی کو اس خاص کیفیت کے مطابق نہیں ڈھالنا ہوتا، یعنی یہ تو ایک کیفیت تو ہمیں بنانی ہی ہے. وہ جو طریقہ کار ہمیں صحابیات کے طریقے سے ملتا ہے اس کے مطابق کھڑا تو ہونا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اپنے دل کو بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف متوجہ کرنا ہے. اور عام طور پر یہ کہا بھی جاتا ہے کہ خیالات جو ذہن میں آتے ہیں تو وہ خیالات ذہن میں نہ آئیں، کوئی ایسا طریقہ بتا دیا جائے تو اس کے حوالے سے پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ نگاہیں بعض اوقات لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ عمل بھی قیام کی حالت میں یا حالت نماز میں درست نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو بہتر طریقہ یہی ہے، بلکہ صحیح طریقہ یہی ہے کہ نگاہوں کو سجدہ گاہ، جہاں آپ سجدہ کریں گے اس جگہ پر اپنی نگاہوں کو رکھیے، نگاہیں جھکا کر رکھیے. تو اس طرح یہ مکمل وہ قیام کا طریقہ ہے کہ آپ ظاہراً بھی صحیح طور پر قیام کا جو طریقہ ہے اس کو فالو کریں گے اور آپ کے دل میں جو آنے والے خیالات ہوتے ہیں ان سے بھی کافی حد تک آپ کو ریلیکس ہو جائے گا، وہ خیالات ذہن میں نہیں آئیں گے. تو یہاں پر یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گی کہ آپ یعنی ہم اگر غور کریں تو وہ قوموا للہ قانتین کی پوری جو ایک تصویر ہے وہ اس قیام میں نظر آ رہی ہے کہ نگاہیں بھی جھکی ہوئی ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ادب سے کھڑے ہوئے بھی ہیں، ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت کا تصور بھی اگر اس مقام پر ذہن میں ہو کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو یہ ایک ایسی عبادت ہوگی جو یقیناً دلوں کو سکون بھی عطا کرے گی. انشاءاللہ عز و جل. ماشاء اللہ بالتفصیل ذکر کیا کہ قیام کا طریقہ بالخصوص خواتین کے لیے کیا ہے. اگر کوئی شخص قیام کرنے پہ قادر نہ ہو مگر وہ سجدہ اچھا قیام کر سکتا ہو لیکن وہ سجدہ نہیں ادا کر سکتا، یا اگر دوسری صورت ہو تب بھی بتا دیجئے تو کیا حکم شرعی ہوگا. لیکن اس سے قبل میں چاہتی ہوں کہ ناظرین ہم سب کے لیے باعث سعادت یہ بات ہوتی ہے کیونکہ میں بھی سیکھ رہی ہوں اور آپ سب بھی سیکھ رہے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ. ذی خرد ذی وقار خدمت دین کے جذبے سے سرشار مفتیان کرام اپنا قیمتی وقت ہمیں دیتے ہیں اور اپنے ٹاپک کے اکارڈنگ ہم سوالات ان کے حضور لے کے جاتے ہیں اور یہ جوابات مرمت فرماتے ہیں. آج مفتی احسن نوید نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آن بھی پر براہ راست، انہیں سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. قیام کے تعلق سے بات ہو رہی ہے اور سوال میں نے اپنی عالمہ تک پہنچا دیا ہے. ایک کالر بھی ہیں جناب شامل کر رہی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے 2 سوال ہیں. جی میری بہن کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عائشہ ہے اور عائشہ. میرے 2 سوال ہیں. عائشہ بالکل کیجئے سوال. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میں اپنے پڑوسیوں کو بہت سارے نا فون کال کے ذریعے قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر سنا سکتی ہوں؟ مطلب میں عالمہ نہیں ہوں اس لیے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں گھروں میں بھی جاتی ہوں قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سنانے، آگے سے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں، غور نہیں کرتے، مطلب بس ایسے ہی سن کے ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال لیتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کی سوچ بہت اچھی ہے، آپ کا عمل بہت اچھا ہے. عالمات کیا فرماتی ہیں ہم جانیں گے، لیکن ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا مجھے یہ سوال ریپیٹ کر دیتی ہوں. کوئی شخص قیام کر سکتا ہے لیکن سجدے پہ قدرت نہیں رکھتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے شریعت مطہرہ کا حقیقی مقصود اطاعت اور فرما برداری ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دین میں کوئی جبر نہیں، کیونکہ جبر سے اطاعت اور فرما برداری نہیں کروائی جا سکتی.
لہٰذا اگر کوئی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں انسان عبادت کرنے کا اہل نہیں ہوتا، کوئی اسے شدید ضرر پہنچے یا بہت مشقت ہو، جس کی وجہ سے احکام کی بجا آوری میں شدید مشقت لاحق آ رہی ہو، تو احکامات میں ریلیکسیشن دے دی جاتی ہے. صحیح. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ اگر کوئی شخص سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو تو پھر کیا حکم ہوگا، تو دیکھیے اگر کسی کو ایسا کوئی عذر ہے کہ وہ سجدہ یا تو کر نہیں سکتا، یا اگر سجدہ کرے گا تو اس کا عذر بڑھ سکتا ہے، اس کو یقین ہو کہ عذر بڑھ جائے گا، اور یقین کی کیفیت یہ ہے کہ یا تو سابقہ زندگی کا تجربہ ہو، یا موجودہ مشاہدہ ہو، یا کسی ماہر حاذق ڈاکٹر نے اس کو سجیشن دی ہو. چونکہ آپ کو پتہ ہے اس دور میں عبادت گزار خوف خدا رکھنے والے ڈاکٹرز کا ملنا بہت زیادہ دشوار ہوتا ہے. لہٰذا اگر ڈاکٹر آپ کو سجیشن دے بھی دے، پھر بھی اپنی کنڈیشن کو دیکھیں، اگر سجدہ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے تو پھر اصول یہ ہے کہ جب مقصود اصلی ساقط ہوتا ہے تو اس تک پہنچنے کا ذریعہ بھی ساقط ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر نماز پڑھنا فرض ہے، اور اس کے حصول کے لیے یعنی نماز ادا کرنے کے لیے طہارت لازم ہے. جب نماز فرض ہوگی تبھی وضو کرنا بھی فرض ہوگا. اگر نماز فرض نہیں ہوگی تو وضو کرنا بھی فرض نہیں ہوگا. اسی طریقے سے عبادت سے حقیقی مقصود یا اس کا مفہوم اگر لیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ حد درجے عاجزی، جو کہ سجدے میں بدرجہ عتم پائی جاتی ہے. لہٰذا جب سجدہ ساقط ہوگا تو قیام آٹومیٹیکلی ساقط ہو جائے گا. اچھا. لیکن یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اگر زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے اور کسی ایسی چیز پر سجدہ کر سکتے ہیں جو زمین سے متصل ہو اور 12 انگل کے برابر ہو یا اس سے کم ہو تو پھر سجدہ کیا جائے گا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کسی عذر صحیح کے سبب زمین پر یا زمین سے کے ساتھ رکھی ہوئی کوئی ایسی چیز، زمین پر رکھی ہوئی ایسی کوئی چیز جو کہ 12 انگل کے برابر یا اس سے کم ہو، اس پر سجدہ نہیں کر سکتا تو قیام اس سے ساقط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی جناب. تو اگر سجدہ ساقط ہو رہا ہے تو قیام بھی ساقط ہو جائے گا، اور اس کی ڈیٹیلز میری بہن عالمہ صدف رئیس نے بتائیں. اس وقت ایک بریک شامل کر رہے ہیں، اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے، حاضر ہوتے ہیں. اللہم صلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین، اور آج ہم بات کر رہے ہیں قیام کے تعلق سے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، میں شامل کر رہی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری بہن حمیرہ کیسی ہیں؟ الحمدللہ اللہ کل حال. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ اللہ کل حال. آج کیا سوالات لے کے آئی ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی حالت قیام میں 2-3 قدم یا تھوڑا سا بھی آگے چل لے تو کیا ایسی صورت میں نماز ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حالت قیام میں بار بار اپنے دونوں ہاتھوں کا استعمال کرنا کپڑوں کو درست کرتے یا کھجاتے ہوئے جسم کو، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے جی. اور میں لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ 3 رکعت فرض نماز میں اگر کسی نے بھول کر تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھ لی تو کیا آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا کہ نہیں؟ بھول کر پڑھ لی؟ ہاں جی، تیسری رکعت میں. اچھا ٹھیک ہے. السلام علیکم. بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں کال کی. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی احسن نوید نیازی صاحب. مفتی صاحب بات ہوئی، میں چاہتی ہوں کہ ان دونوں سوالات کا کنکلوژن آپ دے دیجئے کہ جو بات ہوئی قیام کا صحیح طریقہ، اور اگر کوئی قیام کر سکتا ہے مگر سجدہ نہیں کر سکتا تو کیا سجدہ بھی ساقط ہو جائے گا ان پہ سے. اور ایک اور سوال اس کے ساتھ یہ ہے کہ بعض لوگ، میری بہن نے بھی سوال کیا کہ یا تو پیروں کو بار بار اٹھاتے ہیں یا مستقل بنیاد پہ ایک پاؤں اٹھا لیتے ہیں، اس طرح سے ہلنا جلنا دوران قیام، یہ کیسا عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں، عبادت کے کچھ اپنے پروٹوکولز ہیں جس کی رعایت کرنا ہم پہ لازم ہے، ہمیں اس کی رعایت کرنی چاہیے. ویسے تو اللہ رب العالمین جل مجدہ ہر وقت ہی ہمیں ملاحظہ فرما رہا ہے، ہم کسی آن اللہ سے اوجھل نہیں ہیں، لیکن عبادت کے بارے میں بطور خاص یہ فرمایا گیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاكَ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. تو جب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہوں، ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور ہمیں جو ہے واقعتاً اللہ رب العالمین جل مجدہ کا دیدار نصیب ہو، جو کہ اس دنیا میں سر کی آنکھوں کے ساتھ صرف حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا، آخرت میں تمام مسلمانوں کو نصیب ہوگا. قرآن و احادیث کی آیات، قرآن و احادیث میں اس کے بارے میں متعدد دلائل موجود ہیں. تو جب ہم اللہ رب العالمین جل مجدہ کے دیدار سے شاد کام ہوں تو اس وقت ہماری حالت، ہماری کیفیت کیا ہوگی، یہ ہر مسلمان خود ہی اس کا اندازہ کر سکتا ہے. تو
تو ایسے ہی یہاں پر بھی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، تو اپنے مالک و مولا کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہوئے ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے، ہماری حالت کیا ہونی چاہیے، خشوع و خضوع کا انداز کیا ہونا چاہیے، جو نماز کا طریقہ کار مقرر ہے شریعت کی طرف سے اس کا لحاظ اور اس کی رعایت کس قدر ہونی چاہیے، اس کا اندازہ ہم سب بخوبی کر سکتے ہیں۔ جی ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہم نہیں اس دنیا میں کر سکتے اور یہ کیفیت بھی ہم اپنے اوپر طاری نہیں کر سکتے کہ جو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے وقت جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ کیفیت اگر طاری نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ خیال تو ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہو اور یہ خیال ہمارے ذہن میں راسخ ہو جائے، ہمارے قلب کے اندر راسخ ہو جائے، تو خود بخود ہی ہماری عبادات درست ہو جائیں گی۔ تو دل ہمارا اس طرف حاضر ہونا چاہیے، اور دل کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ظاہری اعضاء ہیں، ظاہری جوارے ہیں، یہ بھی بالکل متوجہ ہوں اللہ رب العالمین جل مجدہ کی طرف شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ ٹھیک، تو اس لیے قیام کے اندر بھی ہمیں بھرپور رعایت کرنی چاہیے اس کی۔ اچھا، قیام کے اندر ویسے تو یہ فکس ہے نماز کے اندر ساری جگہوں کے اندر کہ یہ ہر رکن کے اندر نظر آپ نے کہاں رکھنی ہے۔ تو قیام کے بارے میں جیسا کہ ابھی بتایا بھی گیا کہ نظر جو ہے وہ سجدہ گاہ پہ رکھنی ہے، اصل تو یہی ہے۔ عام حالات میں آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی کو آنکھیں بند کرنے میں خشوع و خضوع محسوس ہوتا ہو، اس کا جو قلبی رابطہ ہے اللہ کے ساتھ، تعلق باللہ ہے، یہ مضبوط ہوتا، اسے محسوس ہوتا ہو آنکھیں بند کر کے، تو اس صورت میں قیام میں اگر وہ آنکھیں بند کرتا ہے تو یہ اس کے لیے مستحب اور مستحسن ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ باقی جو سجدے کی بات ہوئی کہ سجدہ ساکت ہو، تو اس کے دوران جو یہ بات بتائی گئی کہ زمین کے ساتھ متصل 12 انگل کوئی چیز اس پہ سجدہ کرنا، تو وہ 12 انگل سے مراد یہ ہے کہ 12 انگل اونچی، اچھا 12 انگل اونچی چیز ہو، یعنی 12 انگل اونچی چیز ہو یا اس سے کم اونچی ہو، اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں۔ اگر 12 انگل سے زیادہ اونچی ہے تو اس پہ سجدہ نہیں کر سکتے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال جو آپ نے پوچھا، بار بار پاؤں اٹھانا، بار بار جو پاؤں اٹھانا ہے، دیکھیں ایک تو ہے معمولی سا پاؤں کو سائیڈ پہ کرنا، معمولی سا سائیڈ پہ کرنا، دوسرے پاؤں پہ زور دینا، ایک پاؤں پہ کم زور دینا، یہ تو کہلاتا ہے تراوح۔ ایک پاؤں پہ آپ نے زیادہ زور دیا، دوسرے پاؤں پہ زور کم دیا، اس کو اصطلاح شرع میں کہتے ہیں تراوح۔ اچھا تو یہ جو تراوح ہے یہ تو مستحب ہے، اس میں حرج نہیں، اور معمولی سا پاؤں اس طرح ہٹانے میں بھی حرج نہیں، لیکن مستقل جو ہے پاؤں کو ایسے اٹھا کے رکھنا، یا بھلے تھوڑی دیر کے لیے پاؤں اٹھایا، بلا عذر اگر پاؤں اٹھایا ہے، زمین سے پورا پاؤں اٹھا لیا ہے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے اور نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ اگر عذر کی وجہ سے اٹھایا ہے پورا پاؤں زمین سے، تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی اور کوئی کراہت بھی اس میں نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے حضرت، ناظرین بالتفصیل آپ نے سماعت کیا، مفتی صاحب نے جوابات دیے ہیں۔ اگر کوئی شخص زیادہ دیر تک کھڑا نہیں رہ سکتا، کوئی بھی عذر شرعی اس کے ساتھ ہے یا کوئی اس طرح کی بیماری ہے، تو اب کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیے، اس حوالے سے پہلے کلام ہو چکا ہے کہ فرض، واجب، فرض جو سنتیں فجر ہیں ان کے اندر بھی قیام کرنا لازم ہے۔ اسی طرح سنتوں میں اور نوافل میں بھی اگر عذر نہ ہو تو کھڑے ہی ہو کر پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بات یہ بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ بعض اوقات فرائض جب ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں تو بعض مریض اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ کھڑے نہیں رہ سکتے اور مکمل نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہر رکعت میں قیام نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا مریض ہے، ایسی سیریس کنڈیشن ہے، تو وہ کم از کم، اگر ایسی صورت ہے کہ ایک مرتبہ کھڑے ہو سکتے ہیں، ایک دفعہ بیٹھ گئے تو دوبارہ کھڑے نہیں ہو سکتے، تو ایسی صورتحال میں پہلی رکعت کھڑے ہو کر ادا کرنی ہوگی اور پھر آپ بیٹھ جائیں اور اپنی نماز کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر دوران نماز دوبارہ آپ کو ایسی کیفیت لگ رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے کہ میں کھڑے ہو کر اپنی نماز کو مکمل کر سکتی ہوں، آپ بیٹھی تھیں لیکن اب آپ کی کیفیت تھوڑی بہتر ہو گئی ہے، تو باقی جو آپ کی نماز رہ گئی ہے اس کو کھڑے ہو کر قیام باقاعدہ کرتے ہوئے ہی ادا کرنا ہوگا۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر کوئی پہلی رکعت کے لیے بھی کھڑا نہیں ہو سکتا تو اسے کم از کم اتنی کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ تکبیر تحریمہ وہ کھڑے ہونے کی حالت میں کہیں
اور اس کے بعد بیٹھ کر اپنی نماز کو مکمل کر لیں. اور اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہے کہ جو ان دونوں صورتوں کو فالو نہیں کر سکتی, وہ تکبیر تحریمہ بھی کھڑے ہو کر نہیں لگا سکتی ہیں, تو پھر ان کے لیے اجازت ہے وہ بیٹھ کر ہی اپنی نماز کو مکمل کر سکتی ہیں. کیونکہ جو شخص معذور ہو یا مجبور ہو, شریعت مطہرہ اس کے لیے آسانی دیتی ہے, اس کے لیے ریلیکسیشن دیتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ رب العزت کسی بھی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. لہٰذا اگر کسی شخص کی ایسی کنڈیشن ہے, لیکن یہ دیکھ لیا جائے کہ بعض اوقات نماز پڑھتے ہوئے ہمیں اپنے عذر یاد آتے ہیں, لیکن نارمل روٹین میں وہ سارے عذر ہمیں یاد نہیں آتے. صحیح, ٹھیک ہے. تمام زندگی نارمل چل رہی ہوتی ہے, نماز میں وہ سارے عذر ہمیں یاد آ جاتے ہیں. اگر ایسی کنڈیشن ہوگی تو یقیناً نماز اپنی جو قیام ہے اس کو باقاعدہ کھڑے ہو کر ہی ادا کرنا ہوگا. اگر واقعی کوئی سیریس پیشنٹ ہے تو اس کے لیے یہ ریلیکسیشن ہے. ایک صورت یہاں پر ضرور ذکر کروں گی کہ کھڑے ہو سکتے ہیں, لیکن تھوڑی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں, اور بہت زیادہ شدید چکر آنے لگتے ہیں یا کھڑا ہونا پھر ٹیک لگا کر بھی ممکن نہیں رہتا. خود بھی کھڑے نہیں ہو سکتے, ٹیک لگا کر بھی کھڑے ہونا ممکن نہیں ہوتا ہے, اور بس تھوڑی دیر کے لیے قیام کیا جا سکتا ہے. تو اگر پاسبل ہو تو اس طرح کر لیجئے کہ ثنا چھوڑ دیں اور جو آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں وہ ادا کریں, اور اس کے بعد جو آپ صورت ملا رہے ہیں وہ کوئی چھوٹی صورت 3 آیات کی مقدار صورت ملائیں, اور 2 رکعت فرض کی اس طرح ادا کریں, اور تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ کھڑے ہوں تاکہ قیام بھی ہو جائے. تیسری اور چوتھی رکعت میں اور 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کہہ کر قیام کو مکمل کر لیں. اس طرح آپ کا قیام بھی ہو جائے گا, آپ کو زیادہ دیر تک کھڑا بھی نہیں رہنا پڑے گا, اور نماز صحیح طور پر مکمل ہو جائے گی. اگر کسی کی کیفیت ایسی ہے تو اس کو ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. یہیں پر ایک بات اور کہوں گی کہ نارمل روٹین میں اس طریقے کو فالو نہیں کیا جائے گا. یہ صرف اس شخص کے لیے ہے جس کو مجبوری ہے, جو بہت دیر تک کھڑا نہیں ہو سکتا اور تھوڑی دیر تک وہ قیام کر سکتا ہے, تو وہ کم از کم کوشش کرے کہ اس طرح سے اپنی نماز کو مکمل کرے. ٹھیک ہے, یعنی قیام کے لیے تاکیدی حکم ہے جناب. تو اس لیے اب کون سی صورتیں ہو سکتی ہیں, میری بہن عالمہ صفا فاطمہ نے وہ ڈسکس کیا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. جی میری بہن, کیا نام ہے اور کیا سوال ہے آپ کا؟ میں انجم بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. انجم, خوش آمدید کہتے ہیں. کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری بیبی چھوٹی ہے 8 منتھ کی. جی جی. تو اس کو مطلب کہ نماز پڑھتے وہ میرے آگے آ جاتی ہے, یا مجھے تھوڑا پریشانی, اس کے بارے میں آپ مجھے بتا دیں کہ کیا ہے کیا مشکل ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں. اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے, حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین, اور ہم بات کر رہے ہیں قیام کے تعلق سے, جو کہ نماز میں دوسرا فرض ہے. اچھا, میں عالمہ صدف رئیس آپ کی سمت آ رہی ہوں, اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ شرعی آزار کی بنا پہ ٹیک لگا کے یا سہارے کے ساتھ بھی قیام کیا جا سکتا ہے, جو زیادہ دیر تک نہیں کھڑے ہو سکتے ان کے لیے. اس شرعی عذر کو سمجھا دیجئے, اور سہارے سے یا ٹیک لگا کے جو کھڑے ہونے کا جو حکم ہے, اس میں یہ حکم شرع کیا ہے, اس کی تفصیل میں جاننا چاہتی ہوں. دیکھیے, سہارے سے یا ٹیک لگا کر اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اولاً تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ شخص کسی عذر کے سبب پڑھ رہا ہے بغیر کسی عذر کے. اگر بغیر کسی عذر کے ویسے ہی تھکن کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں یا تھوڑی سی سستی آ گئی تو تھوڑا ٹیک لگا لیں, تو پھر 2 چیزیں تھکن یا سستی شرعی عذر نہیں ہے. نہیں, ٹھیک ہے. اچھا, پھر یہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو ٹیک لگا رہا ہے تو ایسی کسی چیز سے لگا رہا ہے جس پر ڈیپینڈ کر رہا ہے. جیسے تراویح کی جماعت ہوتی ہے بہت طویل ہوتی ہے, اب پیچھے اگر کوئی شخص ہے لاسٹ رو میں کھڑا ہوا ہے, اس کے پیچھے دیوار ہے, وہ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو جائے, یہ کمپلیٹ ڈیپینڈنٹ ہوگا اس کے اوپر. ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی. نہیں. اچھا, اگر کوئی ایسا سہارا لے رہا ہے جو ہلکا سا ہے, کہ اگر جس چیز سے سہارا لیا ہوا ہے اس چیز کو ہٹایا جائے تو وہ ہلے گا نہیں, یعنی وہ اپنی جگہ پر رہے گا, بس ہلکا سا کسی سے ٹیک لگائی ہوئی ہلکی سی کسی چیز کا, تو ایسی صورت میں نماز مکروہ ہوگی. اچھا, لیکن اگر کسی عذر صحیح کے سبب ہے تو اسے معلوم ہے کہ کوئی بیماری ہے, کوئی ایسی تکلیف ہے جس کی وجہ سے انسان زیادہ دیر تک کھڑا بغیر سہارے کے نہیں ہو سکتا, تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے زیادہ افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ اگر وہ سہارے سے نماز پڑھ سکتا ہے تو پھر وہ سہارا لے کر بقدر ضرورت سہارا لے کر نماز ادا کرے گا کھڑے ہو کر. اچھا, اور اگر کسی کو ضرورت ہی اس سہارے کی ہے کہ وہ مستقل ٹیک لگا کے کھڑا ہو, وہ اپنی ضرورت کے تحت تو پھر شریعت اجازت دیتی ہے.
ٹھیک ہے مفتی صاحب، ہم آپ کی سمت آ رہے ہیں. یہ جو کھڑے رہنے کا حکم ہے، یہ جو تاکیدی حکم ہے، اور اب جو ریلیکسیشن شریعت دیتی ہے، جہاں پہ رخصت دیتی ہے، ہمیں سمجھا دیجئے. ٹیک لگا کے کھڑے ہونا، کسی انسان کے سہارے کے ساتھ کھڑے ہونا، یا کوئی اسٹک وغیرہ لے کے بھی اگر بعض لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں فرض کے اندر جو ہے وہ اولاً تو بغیر ٹیک کے کھڑا ہونا ہی لازم ہے. اچھا. لیکن اگر جو ہے بغیر ٹیک لگائے کھڑا نہیں ہوا جا سکتا تو اس صورت میں ٹیک لگانے کی اجازت ہے، چاہے وہ ٹیک اسٹک کے ساتھ ہو، چاہے وہ ٹیک ستون کے ساتھ ہو، پلر کے ساتھ ہو، چاہے وہ ٹیک کسی انسان کے ساتھ ہو. اچھا. ٹیک لگانے کی صورت میں اجازت ہے، بلکہ اگر ٹیک لگا کر پڑھ سکتا ہے تو اس صورت میں تو اس پہ لازم ہے کہ ٹیک لگا کر قیام کرے. قیام ساکت نہیں ہوگا، الا یہ کہ سجدہ اگر وہ نہیں کر سکتا. سجدہ چونکہ جب ساکت ہو جاتا ہے تو صورت میں چونکہ قیام ہوتا ہی ساکت ہے، تو اس لیے پھر وہ ٹیک لگانے کا حکم نہیں ہے. لیکن اگر ویسے قیام وہ کر سکتا ہے ٹیک لگا کر بیماری کے باوجود، تو پھر ٹیک لگا کر قیام کرنا لازم ہے. یہ حکم ہے فرض کا. اچھا. نفل کے اندر بھی ٹیک نہیں لگانی چاہیے، بلا عذر ٹیک نہیں لگانی چاہیے. اگر کوئی عذر ہے تو نفل میں بھی ٹیک لگا سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا جناب، ہم نے ٹیک کے حوالے سے جو شرعی احکامات ہیں وہ جانے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں ندا آپ؟ میں آسمہ بشیر بات کر رہی ہوں جنگ سے. اسما بشیر، آپ کو ویلکم کرتے ہیں میری بہن. آپ کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور ماشاءاللہ آپ لوگ جو ہے گھر گھر علم کی آگاہی پہنچا رہے ہیں. مطلب میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے آپ لوگوں بس کے لیے. آپ سب کی دعا چاہیے. خیر عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. آج کیا سوالات لے کے آئی ہیں میری بہن؟ جی میرا ایک سوال یہ جی ہے سوال کہ کیجیے. ایک کوئی خاتون یا پھر کوئی بھی لڑکی کسی غیر محرم کی تعریف کرتی ہے. مطلب آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی، آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں. جی جی یہ پھر کہتی ہیں نا کہ کوئی بری بات نہیں ہے، کسی اچھے انسان کو دیکھو تو اس کی تعریف کرنی چاہیے اور اس طرح. تو اور اس میں شرعی کوئی پابندی نہیں ہے، یہ بھی کہتی ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ کوئی بیوہ عورت مطلب ہے تو اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اگر 4 مہینے اور 10 دن گھر بیٹھی ہے تو پردہ کیا ہے ٹھیک سے، اور اس کو پھر حج کا ثواب ملے گا. تو اس حوالے سے بتا دیں مجھے. اچھا ٹھیک ہے جی، آپ نے ہمیں کال کی. اچھا میری بہن عالمہ صفا فاطمہ، عائشہ نے پوچھا تھا میری بہن نے کہ وہ پڑوسیوں کو کال کرتی ہیں اور قرآن کا ترجمہ سناتی ہیں، تفسیر سناتی ہیں، اور بعض اوقات وہ گھروں میں بھی جاتی ہیں اگر کوئی انہیں بلاتا ہے، اور کچھ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں اس تعلق سے. تو کیا حکم شرع کا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ کال پر پڑھانے کا کیا مقصد ہے، یہ تو کلیریفیکیشن کی یہاں پر ضرورت ہے. کہ چند آیات کی کسی نے پوچھا اور دیکھ کر ایز اٹ از تفسیر بیان کر دی. کسی آسان جو تفاسیر کی کتابیں ہیں ان میں سے کوئی آسان تفسیر لے کر اور جیسے مثال کے طور پر آسان آیات ہوتی ہیں اور ان کی آسان سی تفسیر لکھی ہوئی ہے، اس کو ایز اٹ از دیکھ کر بیان کر دیا تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جو غیر عالمہ خواتین ہوتی ہیں اور وہ تفسیر باقاعدہ بیان کرتی ہیں، تو اس کا ایک پہلو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم تفسیر بیان کر رہے ہوتے ہیں تو جو خواتین ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں وہ کوئی کوشچن ہم سے کر سکتی ہیں اور کر بھی لیتی ہیں. پھر ایسی صورتحال میں اگر آپ کو صحیح طور پر کسی عالم دین سے سنا ہوا مسئلہ یاد ہے اور صحیح طور پر یاد ہے تب تو آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں، وگرنہ پھر یہ لازم ہوگا کہ آپ ان کے جو لائیو کوشچنز ہیں اس کے جوابات آپ نہیں دیں گے. اچھا ایک بات اور یہ کہ تفسیر کی بعض گہرائیاں بھی ہوتی ہیں جو ظاہر ہے کہ ایک عالم دین مفتیان کرام جب بیان کریں گے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے بیان کر سکتے ہیں. تو لہٰذا آپ چونکہ ان گہرائیوں کو سمجھ نہیں سکتی، لہٰذا جو بات جس طرح لکھی ہوئی ہوگی آپ اسی طرح بیان کریں گی. آپ کے لیے احتیاط یہی ہے. یہ احتیاط کا پہلو ہے. لیکن صدف کیا ہم ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ کہہ سکتے ہیں ان کے لیے؟ غیر عالم کا واعظ اور نصیحت فرمان کرنا ویسے تو شرعن اگر وہ کسی عالم کی کتاب سے دیکھ کے یا کسی عالم سے سن کر ایسے ٹیسٹ بیان کر رہے ہیں اس میں تو کوئی قباحت نہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر جیسے تفسیر کا انہوں نے بھی ارشاد فرمایا کہ تفسیر بیان کر رہی ہیں اور بغیر دیکھے بغیر اسٹڈی کے، کیونکہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کا رجحان ہے کہ قرآن پاک کو ہم کیوں نہیں بیان کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے آسان بنایا ہے، تو یہ تو سب کے لیے ہم اپنے طور پہ بھی بیان کر دیں. تو دیکھیے کوئی چھوٹے سے چھوٹا علم بھی بغیر ماہر استاد کے سیکھے آگے آپ نہیں
ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ پھر قرآن پاک جیسی عظیم کتاب جس کے ایک ایک لفظ سے کئی کئی معنی اور مفاہیم نکلتے ہیں، اس کو ہم کیسے بغیر سیکھے بیان کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، وہ اہل لسان تھے اور ایک مجتہد صحابی ہیں۔ صحابہ کرام کے جو مجتہدین صحابہ کرام ہیں ان میں شامل ہیں، اور مفسرین صحابہ کرام میں شامل ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے 14 سال لگا کے سورہ بقرہ کی تفسیر سیکھی۔ ماشاءاللہ۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عربی سیکھ لیں اور خود تفسیر کریں اور پھر آگے بیان کریں۔ تو خیر عالم کا واعظ اور نصیحت کرنا، ایسے کرنا کہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کریں اسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بسا اوقات تو یہ حرام بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو واعظ اور نصیحت کرنی ہے تو پہلے سیکھیں اور اس کے بعد آگے سے پہلے دین کا علم حاصل۔ جی اگر ویسے ہی اصلاحی بیانات بعض اوقات تیار کر لیتی ہیں علماء کے بیان سن کر، اور وہ اگر آپ ڈیلیور کر رہی ہیں تو شریعت مطہرہ منع نہیں کرتی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، بلغوا انی ولو آیا، اگر ایک آیت بھی میری جانب سے تمہیں پہنچے تو اس کو پہنچا دو، لیکن صحیح انداز میں ڈیلیور کیجیے اور اوتھینٹک جگہ سے سن کر اس کو بیان کریں اور اصلاحی بیانات کریں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ دوسروں کا ان پر تنقید کرنا یا ان کا مذاق اڑانا یہ تو ظاہر ہے کہ مناسب نہیں ہے۔ باقی ان کے لیے جو احتیاطیں تھیں وہ بیان کر دی گئیں۔ جی میری بہن، اچھا حمیرہ نے سوال کیا مفتی صاحب کہ حالت قیام میں اگر کوئی 2 یا 3 قدم چل لے تو کیا اس کے لیے حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں عام حالت میں تو چلنا منافی صلاۃ ہے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، الا یہ کہ اصلاح نماز کی خاطر ہو۔ اصلاح نماز سے مراد مثلا کسی کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ وضو کرنے کے لیے چلا ہے، اگرچہ سینہ پھر جائے، مرد ہو یا عورت ہو، اس نے وضو کیا اور جو بنا کی دیگر شروط ہیں ان تمام شروط کی رعایت کرتے ہوئے آ کے دوبارہ وہیں سے نماز شروع کر لی تو اس صورت میں نماز نہیں ٹوٹتی۔ لیکن چونکہ اس کی بہت زیادہ شروط ہیں، ان شروط کی رعایت کرنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا، تو بہتر یہ اس صورت میں بھی بنا کرنے کی بجائے نئے سرے سے نماز کا آغاز کر لیا جائے۔ اسی طرح تکمیل صف کے لیے بھی مقرر کردہ جو طریقہ ہے شریعت کا، اس کے مطابق تھوڑا سا چلنا اس کی اجازت ہے، اس کے علاوہ ادروائز چلیں گے تو چلنے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہاتھوں کا استعمال کرنا دوران ہاتھوں کا استعمال اس طرح کرنا کہ جس سے دیکھنے والے کو یہ محسوس ہو کہ یہ بندہ یا بندی نماز میں نہیں ہے، یہ عمل کثیر کہلاتے اور عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اچھا، بھول کر اگر کسی فرض نماز میں تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھ لی تو حکم شرع کیا ہوگا؟ چونکہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر قرات کرنا لازم نہیں ہے، اس صورت میں اجازت ہے، بندہ خاموش بھی کھڑا رہ سکتا ہے، 3 مرتبہ سبحان اللہ بھی کہہ سکتا ہے، کوئی چھوٹی سورت بھی پڑھ سکتا ہے، قرات بھی کر سکتا ہے، کوئی ذکر بھی کر سکتا ہے۔ تو اگر فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں ذکر کی نیت سے دعائے قنوت پڑھ لی تو اس صورت میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ میری بہن انجم کی 8 ماہ کی بیٹی ہے اور وہ کبھی نماز میں ان کے آگے آ جاتی ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ پہلی بات تو یہ 8 ماہ کی بچی کا آگے آنا ویسے بظاہر تو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی اگر وہ کوئی ایسی صورت بن جاتی ہے تو اس صورت میں اگر نماز کو برقرار رکھتے ہوئے عمل کثیر کیے بغیر بچی کو ہٹانا ممکن ہو تو ہٹا لیں، اور اگر جو عمل کثیر کے بغیر ہٹانا ممکن نہ ہو اور بچی کو کسی ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے، نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں نماز توڑ کر بچی کو ہٹا لیں، سائڈ پہ کر دیں یا کسی کے حوالے کر دیں اور اس کے بعد دوبارہ سے نماز پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، اسما بشیر بہن نے پوچھا ہے کہ شرعی احکام اس تعلق سے بتا دیجئے، کیا احتیاطیں آپ سمجھتے ہیں کہ خواتین تک پہنچنی چاہیے کہ کوئی خاتون اگر کسی غیر محرم کو دیکھ کے اس کی تعریف کرتی ہے تو کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ دیکھیں، جن صورتوں کے اندر غیر محرم کو دیکھنا جائز ہے، اگر ان صورتوں میں غیر محرم کو دیکھا ہے اور تعریف اگر غیر محرم کے، وہ غیر محرم کون ہے، اگر غیر محرم عالم ہے یا اس کا پیر و مرشد ہے، شیخ ہے، معظم دینی ہے اور اس کی تعریف جو ہے اس کے علم کی تعریف ہو رہی ہے یا اس کے تقوی پرہیزگاری کی تعریف ہو رہی ہے یا اس کے انداز بیان کی تعریف ہو رہی ہے یا وہ اچھا نعت خوان ہے، اچھا قاری ہے، اس کے اچھے لحن کی تعریف ہو رہی ہے، قرات کی تعریف ہو رہی ہے، نعت کی تعریف ہو رہی ہے اور اس کے اندر اور کوئی شرعی خرابی نہ ہو تو اس میں تو حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ادروائز دیگر جو کوئی صورتیں ہیں تعریف کی، ان کے اوپر جو ہے وہ غور کر لیا جائے، اگر ان میں کوئی شرعی خرابی پائی جاتی ہو تو وہ تعریف درست نہیں ہوگی، اگر کوئی شرعی خرابی نہ ہو ان صورتوں کے علاوہ بھی تو صورت میں اس تعریف کی بھی اجازت ہے۔ بیوہ خاتون جو عدت کا پیریڈ گزارتی ہے کیا اسے حج کا ثواب ملتا ہے؟ دیکھیں، یہ اس طرح کے ثواب بیان کرنے کے لیے تو رائے یا قیاس نہیں چلے گا، اس طرح کا جو ثواب ہے چونکہ یہ امر غیبی ہے، اس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی نص ہونا یا احادیث صحیحہ کے اندر مذکور ہونا لازم ہے۔ تو قرآن و حدیث کے اندر اس طرح کی کوئی تصریح ہماری نظر سے نہیں گزری تو ہم اپنی عقل سے اٹکل سے اس طرح کا ثواب بیان نہیں کر سکتے۔ باقی اللہ اسے کتنا ثواب عطا فرمائے، حج سے زیادہ کا ثواب عطا فرمائے یا حج کے برابر ثواب عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، مالک ہے، جتنا
جتنا ثواب چاہے عطا فرمائے. کسی بھی ثواب کے بارے میں ہم اپنی رائے سے اس کی لمیٹیشن تحدید نہیں کر سکتے, حد بندی نہیں کر سکتے, کوئی مقدار اس کی ہم اپنی رائے سے عقل سے بیان نہیں کر سکتے جب تک کہ نصوص شریعہ کے اندر بیان نہ ہوئی ہو. ٹھیک ہے حضرت, بہت مشکور ہیں آپ کے. میں بہت شکر گزار ہوں عالمہ صفا فاطمہ آپ کی, عالمہ صدف رئیس آپ کی. ناظرین آپ لوگوں کی, آپ لوگ کالز کرتے ہیں, ہمارے پروگرامز کو سراہتے ہیں. ہم سب کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور مزید بہتری کے ساتھ ہمیں دینی موضوعات پہ کلام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے, اور ARYQ TV کی صحیح کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.